أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. لي خمسة أخفي بها حر الوباء حاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لحد میں عشق شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سوری کی چراغ لے کے چلے۔ بارگاہ رسالت میں سب مل کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کافی دیر سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ 1 بج گیا رات کا، تقریباً 1.5 گھنٹے سے میں بھی اسٹیج پر بیٹھا ہوں، اور اس وقت تقریباً کرسیاں خالی ہو چکی ہیں، ممبر شریف خالی ہو چکا ہے۔ جو لوگ ممبر پر رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی چلے جائیں گے۔ اور ایسے وقت میں آپ ہی بتائیں میں کیا کروں۔ حالات بہت خراب ہیں، یہ موقع کچھ کہنے کا نہیں ہے۔ 1 بجے سردی کے موسم میں آپ خود جانتے ہیں بیٹھنے والا بھی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ سنانے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے سنیں تو ہم سنا دیتے ہیں، لیکن اب آپ بھی سننے تیار ہیں۔ ادھر ہار پڑ رہے ہیں، ادھر ہار دکھ رہے ہیں، سارے معاملات بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر میری بات سن لیں، حالانکہ آپ نہیں بھی سنیں گے تو میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے دعوت دی، میں آ گیا، مجھے اسٹیج پہ بلایا، میں یہاں بھی آ گیا۔ اب مجھے جو میک دیا وہ میں نے قبول کر کے آپ کے سامنے آ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوں، ہندوستان بھر میں گھومتا ہوں، 50 جلسے ہو رہے ہیں، لیکن قوم کو کچھ نہیں ملتا رہا، کیونکہ آپ لوگ صحیح ٹائم پہ تقریر کراؤ گے نہیں۔ مولانا بیچارہ کیا کرے گا۔ تھوڑی سی دیر آپ سنیں، کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اور سنا دیں گے۔ دستار بندی بھی ہو گئی ماشاءاللہ، سب کام ہو گیا۔ رات اللہ فرماتا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ جب زندگی گزار رہے ہیں تو دنیا میں کسی کو اپنی زندگی گزارنے میں آئیڈیا نہ بنائیں، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھیں کہ میرے آقا نے یہ زندگی کا حصہ کیسے گزارا ہے۔ میرے آقا نے جس طرح سے زندگی کا حصہ گزارا ہے اسی طرح سے زندگی کا حصہ آپ گزاریں، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ مجھے تھوڑا سا مدرسے کا تعاون بھی آپ سے لینا ہے، پہلے چندے کر لیتا ہوں، کبھی آپ لوگ جو ہیں وہ بھی بھاگ جائیں اور مدرسے کا ہی نقصان ہو جائے گا۔ ایک نقصان تقریر کا ہوا چندہ بھی کرنا ہے نا،
یہ کام بھی چندے کا شروع میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ 1100 روپے دینے والا ہے تو اب تو کہوں مولانا فیملی ایسا اس طرح سے بیٹھی یہ 1100 روپیہ مانگ رہے ہیں، دے تو بھائی 1100 روپے کوئی مدرسے کے لیے جو جس میں 4 بچے لائے، ماشاء اللہ لے آؤ لے آؤ لاؤ لے آؤ، یہ لکھوا دو نقد میں تو دے دو، لاؤ بھائی لے آؤ۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ آن لائن کریں گے، آن لائن کریں، قاری صاحب کے نمبر پہ کریں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ نے میری بات کا لبیک کہا، رات کے اس حصے میں جبکہ کچھ بھی ہونا بڑا مشکل ہے، 1100 روپے ماشاء اللہ لے کے آئے۔ جاوید بھائی ہمارے 1100 روپے ماشاء اللہ لے کے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ عباس بھائی 1100 روپے لے کے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ محمد معروف صاحب 1100 روپے لے کے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ صاحب 1100 روپے لے کے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ اب کوئی 1100 روپے تو ماشاءاللہ آپ نے دے دیے، اب کوئی 5000 روپے لے کے آئے، 5100 روپے والا ہے۔ بیٹا آپ کا بھی ہو گیا ہار وار تو کوئی 5000 روپے والا ہے نہیں ہے ماشاء اللہ 1100 روپے دیے جس نوجوان نے، پھر 5000 کا دیا، اللہ سلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ جاوید، اللہ اسے جاوید رکھے، اللہ اسے باکرامت رکھے، سلامت رکھے۔ آن لائن کیا نام بیٹا؟ شہید خان، کتنا پیسہ بیٹا؟ 5000، ارے ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی شہید خان، ان کو آن لائن کرنا ہے؟ اچھا جن کو پیسہ لینا وہ بھی چلے گئے، پیسہ لے گا کون؟ ارے آن لائن دینے وہ دے دیجیے۔ یہ شہید خان جو ہے 5000 روپیہ دے رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت فرمائے، کیونکہ یہ ذمہ داری بھی آخری خطیب پر ہی ہے۔ اور میرے جاوید بھائی نے ماشاء اللہ 5000 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اور میرا کوئی تیسرا بھائی اٹھائے، میں تو زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، رات پوری، ورنہ میں تو 11000 سے شروع کرتا ہوں، میں نے ڈر کے مارے 1100 سے شروع کیا، کیونکہ اس وقت میں تو 1100 دے رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، 5000 دے رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ ان کے گھر والے جو بچے 4 فارغ ہوئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کے فارغ ہونے کی خوشی میں کچھ نہ کچھ پیش کریں۔ بھائی بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھی گئی ہے، یہ 4 بچے فارغ ہوئے، ایسا خوشی کا موقع اللہ کی قسم سب کی زندگیوں میں آئے کہ جیسا ان کی زندگیوں میں آیا ہے، کہ جن کی بچوں کے سروں پہ یہ دستار رکھی گئی ہے، وہ ان کے گھر والے بھی اس مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کر دیں تاکہ اس مدرسے کا کام آگے بڑھے۔ جس طرح سے آج یہ 4 بچے فارغ ہوئے ہیں، یہ مدرسہ اگلے سال اسی طرح سے اپنی محنت کو برقرار رکھتے ہوئے اور جو ہے اسی طرح سے بچوں کی فراغت کرے۔ حضرات مدرسے جو ہیں آپ ہی کے تعاون سے، آپ ہی کے چندے سے اور آپ ہی کی محنت و کاوشوں سے چلتے ہیں، اور جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے اس کے ماں باپ بڑے۔ رمضان احمد صاحب نے ماشاءاللہ یہ 2100 روپیہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو حاجی بنا دے اور خوب ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات سب کا پیسہ نہیں لگتا مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کام میں،
انہی کا پیسہ لگتا ہے جس کو اللہ اس کا رسول قبول کر لیتا ہے، انہی کا پیسہ لگتا ہے جسے اللہ اس کا رسول چاہ لیتا ہے۔ یوں تو لکھپتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، یوں تو ارب پتی بھی ہیں، لیکن سب کی قسمت میں نہیں ہوتا ہے کہ دین میں پیسہ لگ جائے۔ دین کے راستے میں ان کے پیسے رہتے ہیں جنہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے 1100 روپے بھی مانگے، اگر کوئی 5000 والا نہیں ہے تو پھر 1100 والا آ جائے، 500 والا آ جائے، 200 والا آ جائے، 100 والا آ جائے، میں نے آپ کے لیے ساری کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کہنا میرا کام تھا، یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ماشاءاللہ آ جائیں، تشریف لے آئیں بابو۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ آپ کے ہاتھ کی لاج رکھے۔ اس سال میرا مولا آپ کو کوئی ایسا سبب بنائے کہ مدینہ شریف دکھا دے۔ اب تو میں نے آپ کے لیے بڑی رعایت کر دی، اب تو آپ نہ سوچیں، اب تو آپ نہ بیٹھے رہیں، اللہ کو تمہاری جیبوں کا بھی پتا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ نوجوان جو ان کی حیثیت لے کے آ رہے ہیں، اللہ کو تمہاری جیبوں کا بھی پتا ہے، اللہ کو تمہارے گھروں کا بھی پتا ہے، اللہ کو تمہارے اکاؤنٹ کا بھی پتا ہے۔ اگر آپ سے مانگا جا رہا ہے تو اب آپ اس مدرسے میں اپنا نام لکھا ہی نہیں، آپ حصہ لے ہی نہیں، اور آپ نہیں مانگ رہا ہوں، چونکہ اس وقت کا حال یہ ہے کہ اس وقت آپ بیٹھے، یہی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ لیکن تھوڑی سی تقریر بھی کر لیں، آپ نے مجھے ظلم ہوتا آپ کا عید کے ساتھ ہی تقریر کر کے ہم ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آپ شاید بہت اچھا پڑھا، اچھا پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں بھی کھڑا کریں گے تو نہیں۔ ارے موبائل دیکھو تو ہٹے کے چکر میں تقریر جو ہے صحیح ٹائم سے ہو جانا چاہیے۔ بعد میں کلام کے لوگ اردو سنتے ہیں کہ نہیں مانے گے بھائی، اب نہیں مانے تو نہیں مانے، کیا کریں، مجبور ہیں بھائی، ہم کو تو جیسا کہا جائے گا ویسا کریں گے۔ میرے بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس وقت میں بھی مدرسے کا تعاون کیا، اور کوئی میرا بھائی 1100 والا اٹھائے، یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، یہ 1100 روپے جو میں نے مانگا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے نوجوان نے 500 روپیہ دیا ہے، اللہ سلامت رکھے، کرامت رکھے، مدینہ شریف کی زیارت کرنے والوں میں ان کا نام شمار فرما دی میرا مولا۔ اور کوئی میرا بھائی 1100 روپے سے مدد کرے، 500 روپے سے کوئی مدد کرے میرا بھائی، اور تھوڑی دیر اور لے آئیں جو لوگ رہ گئے ہیں، تاکہ پھر میں آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ مجھے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اور میں یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس علاقے میں تاریخ دوں گا تو پہلے یہ طے کروں گا کہ بھائی میری تقریر ہوگی کس ٹائم، اور یہ ڈائری میں لکھوں گا، کیونکہ اس علاقے کو میں آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، میں بہت آیا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں 12 بجے کے بعد کوئی رکنا نہیں چاہتا، آپ اتنا رکے ہیں یہ تو آپ کی مہربانی ہے۔ اب آپ کچھ مہمان بھی ہوں گے اس میں ان بچوں کی جن کی دستار ہو رہی ہے، تو آپ کو ظاہر سی بات رکنا ہے۔ باقی کا معاملہ جو ہے بھائی 12 بجے تک تو ٹھیک رہتا، 12 کے بعد میں نہیں رکتے لوگ، سردی کے موسم میں کون رکے۔ اچھا اب چندہ ہو گیا تو اب یہ میری ایک ذمہ داری ہو گئی، اگر میں نہیں کرتا تو مصیبت تھی کہ بھئی آپ نے چندہ نہیں کرا، ہو گئی۔ اب اگر آپ کی اجازت تو تھوڑی سی تقریر کروں، ضرور تھوڑی سی سنیں، ایسی سنیں، کہ میرا من بڑا بھرا ہوا ہے، اندر سے من بھر جاتا ہے، انسان کا منوبل ختم ہو جاتا ہے، کیا کرے گا بھائی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے، آقا کی زندگی بہترین تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضرات میرے آقا نے زندگی گزاری بھی اس طرح سے ہے، خدا کی قسم کہ دنیا میں نہ کسی مالدار نے گزاری، نہ کسی امیر نے، نہ کسی غریب نے، نہ کسی پروفیسر نے، نہ کسی پڑھے لکھے نے۔ میرے نبی کے معاملات اور سارے کام لاجواب ہیں۔ جب نبی مکہ میں تشریف لے کر کے آئے اور ابھی اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، ابھی مکہ میں کسی کو پتہ نہیں کہ عبداللہ کے بیٹے جو محمد ہیں یہ نبی ہوں گے، عبد المطلب کے جو پوتے ہیں یہ نبی ہوں گے،
ابو طالب کے جو بھتیجے یہ نبیوں نے کسی کو پتا نہیں، لیکن نبی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اعلان تو نہیں کیا، لیکن نبی کے بارے میں پورے مکہ کے لوگ کہتے تھے محمد سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ سب کہتے ہیں، پتہ ہے نبی کا بچپن ہے، چھوٹے سے ہیں، مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو آج آپ لوگ نماز پڑھتے ہو بارش کے لیے، نماز کسوف و خسوف کہ بھائی بارش ہو جائے، لیکن اس وقت نماز کا ماحول نہ تھا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا دعا کرو، بارش نہیں ہوتی تو لوگ اپنے اپنے خداؤں کے پاس آئے، کوئی لات کے پاس آیا، کوئی عزا کے پاس آیا، کوئی حبل کے پاس آیا، کوئی کسی کے پاس آیا، کوئی کسی کے پاس آیا، اپنے اپنے خداؤں سے سب بارش کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ مگر یہ خدا تھوڑی ہے، خدا تو ایک یہ جو تیرا اور میرا خدا ہے، خدا تو ایک یہ جو محمد کا خدا ہے، خدا تو ایک یہ جو کائنات کا خدا ہے۔ یہ اپنے جھوٹے خداؤں سے بارش کی دعائیں کر رہے تھے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ جلسے میں آنے والوں اپنے نبی کی عزت و وقار دیکھو، اپنے نبی کے مرتبے دیکھو، اپنے نبی کے کمالات دیکھو، اپنے نبی کے معجزات دیکھو۔ نبی کا بچپنا ہے، خوبصورت مکھڑا ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، سارے مکہ کے سرداروں نے کہا او ابو طالب تم دعا مانگنے کیوں نہیں جاتے؟ مکہ کے سارے سردار اپنے خداؤں کے پاس دعا مانگ آئے ہیں، لیکن ابھی بارش نہیں برستی ہے۔ ابو طالب تم بھی دعا مانگ لو، ہو سکتا ہے تمہارے مانگنے سے بارش آ جائے، ہو سکتا ہے قحط دور ہو جائے۔ تو جناب ابو طالب، وہ لوگوں ذرا غور کرو، جہاں پر دعا مانگنے مکہ کے لوگ گئے، جہاں پر مکہ کے سردار گئے، جناب ابو طالب ان جھوٹے خداؤں کے پاس نہیں گئے دعا کرنے، نہیں گئے ان سے بارش مانگنے، بلکہ ابو طالب نے میرے نبی کو گود میں لیا ہے، میرے آقا کو گود میں لیا ہے، محمد عربی کو گود میں لیا ہے۔ وہ جلسے میں آنے والے ذرا غور کرنا، جناب ابو طالب نے محمد عربی کو گود میں لیا اور کہا مکہ کے لوگوں تم نے دعائیں کر لی، بارش نہیں ہوئی، تم اپنے خداؤں کے پاس ہو کے آ گئے مگر انہوں نے بارش نہیں دی۔ اب کہا ابو طالب تم کیا کرنے والے ہو؟ کہا میں محمد کے خدا سے بارش مانگنے والا ہوں۔ جناب ابو طالب نے میرے نبی کو لیا اور نبی کو لینے کے بعد کعبے میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ کعبے۔ دنیا میں سب سے پہلی نعت لکھنے اور پڑھنے والے جناب ابو طالب۔ نبی کی نعت پوری دنیا میں اگر سب سے پہلے کسی نے پڑھی ہے، لکھی ہے، جناب ابو طالب۔ کعبے کی دیوار سے نبی کی پیٹھ کو لگا دیا۔ کیا کیا؟ نبی کی پیٹھ کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا اور لگا کے بولے اے خدا اس سفید چہرے والے کے صدقے میں بارش دے دے۔ بخاری کی حدیث میں ابیض کا لفظ ہے، گورے چہرے والے کے صدقے میں بارش دے دے۔ او مولا، اے مولا، او مولا، اس غریبوں کی مدد کرنے والے محمد کے صدقے میں بارش دے دے۔ لوگوں اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ کی پیٹھ کو کعبے سے لگانا تھا۔ وہ جلسے میں آنے والے ذرا غور کرنا، چاروں طرف سے مکہ میں اور مکہ کے اطراف میں بادل آئے اور بادل آ کے رم جھم اتنے برسے کہ مکہ کے سوکھے ہوئے جنگل لہلہانے لگے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیغمبر اسلام، حضرت عالم کانفرنس، حضرت اعلیٰ حضرت اللہ ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی کی زندگی
जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। अब नबी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मैं आज नबी की जिंदगी पर फोकस करके तुम्हें बता दूं, और लोग मक्का में कोई ये नहीं कहता कि मोहम्मद ने कभी झूठ बोला हो। अब नबी धीरे धीरे नबी की उम्र पाक बढ़ रही है। अब पूरे मक्का में कोई ये नहीं कहता कि मोहम्मद अरबी ने किसी से वादा खिलाफी किया हो, कोई ये नहीं कहता कि अमानत में खयानत किया हो। और जलसे में आने वालों मोहम्मद अरबी के सच्चाई की मक्का के लोग कसमें खाते हैं। अगर किसी में झगड़ा हो जाता और फैसला नहीं होता तो सबसे बड़ी अदालत मक्का में मोहम्मद अरबी की बारगाह थी। ऐलान नबूवत से पहले का ये हाल है। जी बात का हाल क्या? अगर किसी का झगड़ा हो जाता, कोई मामला हो जाता, तो कहते चलो मोहम्मद की चौखट पे चलो फैसला होगा। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे नबी की उम्र पाक धीरे धीरे करके 25 साल आ गई। कितनी आ गई? 25 साल धीरे धीरे करके मेरे नबी की उम्र पाक आ गई। जलसे में आने वाले जरा गौर करो, जब 25 साल मेरे नबी की उम्र पाक धीरे धीरे करके आ गई। जलसा में आने वालों अब जब 25 साल आई तो मक्का के लोग इकट्ठा हुए। कहा काबे की दीवारें बोसीदा होने लगी, काबे की बिल्डिंग बोसीदा होने लगी, काबे की इमारत टूटने लगी, पुरानी हो गई। चलो काबे की तामीर कराई जाए, चलो चंदा इकट्ठा करो। सारे मक्का के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, चलो काबे को बनाया जाएगा, काबे की तामीर कराई जाएगी। जलसा में आने ये काबे की 8वीं तामीर है। इससे पहले 7 मरतबा काबा तामीर हो चुका है। 7 मरतबा काबा इससे पहले बनाया जा चुका था। हजरत आदम से 2000 साल पहले भी बनाया गया। हजरत आदम ने भी बनाया, हजरत आदम के बेटे शीश ने बनाया, हजरत इब्राहिम ने बनाया, हजरत नूह ने बनाया, हजरत कुसै ने बनाया, कबीरे आद ने बनाया, कबीरे बनु जुरहम ने बनाया। और जलसा में आने वालों अब 8वीं मरतबा काबे की तामीर नबी के सामने हो रही, जब नबी की उम्र पाक 25 साल है। वाह कमाल करा दो, तो साहब तुमने वक्त का फायदा उठा दो, इसका आवाज थोड़ा रो भाई भाई तेज बढ़ाओ, इसका सीटी न बढ़ाओ, तेज बढ़ाओ। 25 साल नबी की उम्र, काबा कितनी मरतबा तामीर हो रहा? 8वीं मरतबा, 8वीं मरतबा काबे की तामीर हो रही है। नबी की उम्र पाक 25 साल, काबा तामीर होने लगा। तामीर होते होते काबे में जो हजरे अस्वद लगा है, जिस पत्थर को चूमते हो जन्नती पत्थर, ये गुनाहों को चूस लेता है। जी जो काबे की दीवार के कोने में लगा है, 4 फीट की ऊंचाई पर लगा है। 4 फीट की ऊंचाई पर लगा है, काबा के कोने में लगा है। यहीं से तवाफ का, सीटी नहीं भाई, यहीं से तवाफ का चक्कर शुरू होता है। जी जहाँ हजर अस्वद लगाना जिस कोने में, जब तवाफ करते हैं उम्रे में, और या वैसे ही काबे का तवाफ या हज करने जाते हैं तो तवाफ, तो ये काबे का जो पत्थर है कोने में, यहीं से हाथ उठाते हैं या काबे का बोसा लेते हैं और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों की हथेलियां चूमते हैं और चक्कर लगाना शुरू करते हैं। इस काबे के पत्थर पर जब लगने की बारी आई, जब काबे की दीवार 4 फीट बना दी गई, कहा काबे में पत्थर लगाया जाए, हजरे अस्वद लगाया जाए, संग अस्वद लगाया जाए, वो जन्नती काला पत्थर लगाया जाए। तो सबको पता था जन्नती पत्थर है, काबे में लगाया जा रहा है। जो लगाएगा ये मुबारक काम है, जो लगा देगा वो जब तक जिंदा रहेगा मक्का के लोग उसके हाथ चूमा करेंगे कि इतना बड़ा काम इसके मुबारक हाथों से हुआ था। तो मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे आगे आए, कोई बोला भाई ये काम तो मैं करूंगा, कोई बोला इसको मैं लगाऊंगा, कोई बोला इसे मैं लगाऊंगा, कोई बोला इसे मैं लगाऊंगा। आपस में झगड़ा होने लगा, तू क्यों लगाएगा, तू क्यों लगाएगा। तलवारें मयानों से बाहर निकल आई और
जलसे में आने वालों आपस में झगड़े होने लगे, कोई कह रहा था मैं लगाऊंगा, कोई कह रहा था मैं लगाऊंगा, कोई कह रहा था मैं लगाऊंगा। जलसे में आने वालों सबने तलवारें निकाल ली। मक्का की जिहालत तो मशहूर है, मक्का के लोगों का चलते हुए अगर आपस में कांधे से कांधा टकरा जाता तो कई कई नस्लों तक जंगें खत्म नहीं होती थी। जाहिल थे और लोगों कुफ्र के अंधेरों में थे, जमाने जाहिलियत था। जलसा में आने वाले जरा गौर करना, गौर करना, तलवारें निकल आई, काबे का काम रुक गया। सबको हैरत हुई, पसीने आ गए। काबे की तामीर तो ना हो सकेगी मगर खून की नदियां बह जाएंगी। हरम काबा में यहाँ खून की होली खेली जाएगी। अरे होगा तो क्या होगा, ये झगड़ा कैसे खत्म हो, ये जंग कैसे खत्म हो, ये तलवारें मयानों में कैसे आए। कोई किसी की बात मानने तैयार ना था। हर आदमी ये कह रहा था ये मुबारक काम मेरे हाथों से होना चाहिए, तो दूसरा कह रहा था मेरे हाथों से होना चाहिए। इस पत्थर को मैं अपने हाथ से लगाऊंगा, इस पत्थर को मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। परेशान हो गए तो कुछ मक्का के लोग अबू तालिब के पास पहुंचे और अबू तालिब के पास जाके कहने लगे, अबू तालिब अगर इसका फैसला कोई कर सकता है तो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद कर सकते हैं। और कोई इतना भरोसा था इन लोगों को नबी की जात का। इसका फैसला अगर कोई कर सकता है तो मोहम्मद अरबी कर सकते हैं, इसका फैसला और कोई नहीं कर सकता है। ये मोहम्मद अरबी की जात ऐसी है कि वो इस फैसले को निपटा दे। तो अबू तालिब ने कहा मोहम्मद अरबी की बात मानोगे? कहा इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अगर मोहम्मद अरबी की बात ना मानी गई तो फिर पता नहीं खून खराबा होगा, फिर मक्का में जो है कत्लो गारत होगा, हरम काबा में, सहले काबा में गर्दनें उतारी जाएगी। लाशें और जनाजे उठेंगे। लाओ मोहम्मद को बुला के, मेरे नबी आए, कुर्बान जाओ। आप बॉलीवुड को देख के जिंदगी गुजारते हो, हॉलीवुड को देख के जिंदगी गुजारते हो, आप जिंदगी गुजारते हो तो दुनिया वालों के देख के गुजारते हो। अरे जहाँ पर दुनिया वालों की अकलें काम करना छोड़ जाएं वहां से तेरे नबी के फैसले शुरू होते हैं। आप सुन रहे इसलिए हम सुना रहे हैं, नहीं आप ठीक ही सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब बताएं, मक्का के लोगों ने भी कलमा नहीं पढ़ा, पता नहीं ये नबी है, लेकिन नबी के फैसले लाजवाब हैं। नबी को बुलाया गया, नबी ने कहा खामोश, मोहम्मद आ गए, फैसला होगा। अब पता सब क्या कह रहे हैं, सब कह रहे हैं अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब फैसला होगा, अब पत्थर भी लगेगा, दीवारें भी बनेंगी, छत भी पड़ेगी, फैसला भी होगा। मोहम्मद आ गए हैं, मोहम्मद आ गए हैं। ये अपने नहीं गैर कह रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले नहीं, बिना कलमा पढ़ने वाले कह रहे हैं। अब मेरे नबी बोल रहे, सारे मक्का के लोग गोश भर आवाज है, खामोश है। मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों, अब मैं तुम्हारा फैसला करने वाला हूँ। अपनी तलवारों को नीचे कर लो, अपनी तलवारों को मयानों में डाल लो। मुस्तफा का इतना कहना था, सारे मक्का के सरदारों ने अपनी तलवारों को मयानों में डाला है। और जलसे में आने वालों, अब जरा मुस्तफा की हिकमतें देखे, अब मुस्तफा की अक्लो दानाई देखे, अब मुस्तफा का दिमाग देखे, अब जरा मुस्तफा की ज़हानत देखे, अब जरा मुस्तफा का इल्म देखे। मेरे नबी ने फरमाया तलवारों को मयानों में डाल लो। सारे लोगों ने तलवारों को मयानों में डाल लिया। मेरे नबी ने फरमाया सब बैठ जाओ। लोगों सारे लोग सहले काबा में बैठ गए। कहने लगे मोहम्मद अरबी फैसला तो सुनाओ, मोहम्मद अरबी बात तो कहो। कहा पहले बैठो तो तुम बैठ जाओ, जब फैसला सुनाया जाएगा। वो लोगों जरा गौर करो, सारे लोग सहले काबा में बैठ गए, तलवारें मयानों में डाल लिया है। वो लोग सहले काबा में बैठे हैं और कान खोल करके सुनो, अगर गुस्सा है और आप खड़े हैं तो हुक्म है बैठ जाओ। खड़ा आदमी बैठ जाए तो गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता। खड़ा आदमी अगर बैठ जाए तो गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता। हुक्म है अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। अच्छा आप खुद बताओ, बैठे हुए ज्यादा गुस्सा आता है खड़े होकर? मैं बताऊं कैसे? आपने कभी नहीं सुना होगा बैठे बैठे लट चल गया। सुना किसने? बैठे बैठे लट चला है?
بیٹھے سے کھڑے ہوتا پھر لٹ چلتا. جی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی پھر مارتا ہے ایک دوسرے کو بھاگتا. بیٹھے بیٹھے لٹ چل گیا. سنا آپ نے؟ نہیں سنا. چلتے ہی نہیں. اور چلے گا نہیں. چلا کے دیکھ لیو لٹ نہیں چلے گا اپنے لگ جائے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی اور اگر بیٹھے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ. لیٹے لیٹے تو پھر لٹ تو لٹ بھائی مکہ بھی نہ چلے گا. لیٹے لیٹے لیٹ جاؤ. نبی کی عقل دیکھے گا. بیٹھ جاؤ. کبھی فیصلہ کرنے جائیں کہیں جھگڑا ہونا تو آپ سب کو کہہ رہے رکو 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 بھائی رکو بھائی فیصلہ ہوگا سب کی سن جائے گی. بیٹھ جاؤ. بیٹھتے ہی 50% ٹمپریچر کا ہے. 50% ٹمپریچر بیٹھتے ہی غائب. اگر بیوی جھگڑا کرے طلاق کی نوبت آئے تو بیٹھ جاؤ. طلاق نہیں ہوگی. میری گارنٹی ہے طلاق نہیں ہوگی. مگر یہ بیٹھا بیوی نے کچھ کہو نہیں ہو یہ کھڑا ہوا اچھا پھر ہو جاتی ہے طلاق. سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. کیا حکمت ہے میرے میں؟ کیا دماغ ہے؟ بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. اب تلواریں رکھ دی نیچے. ابھی ایسے کی تلواریں اب ایسے نہیں. اور فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے. ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے. آدھا ٹمپریچر ختم کر دیا. اچھا فیصلہ ماننے کے لیے ٹمپریچر کم ہونا بھی ضروری ہے. ٹمپریچر بڑھا ہوا ہوگا نہیں مانے گا. نہ مانا نہیں مانوں گا مر جاؤں گا لڑائی کر کے چھوڑوں گا. آدمی کہتا نہیں کہتا ہے بولو کہتا نہیں کہتا. ہاں ایک جگہ جھگڑا ہو گیا. بھائی مانے نہیں تیرے سے میرا. میں نے سمجھایا بھائی مان جا. میرا مولانا 50 بیگھے آلو 10-20 بیگھے بک بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں مگر ماننا نہیں. تو میں بھیا پیچھے ہٹ گیا. من کے اس نے 2-4 بیگھے میرے نام بھی کر دیے تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی. 10-20 بیگھے اس کے نام کر رہا کہ اگر جھگڑے میں ختم ہو جائے تو 2-4 بیگھے میں تو مولانا سمجھ لے گا. اس لیے بیٹھا دو. پہلے بیٹھا دیا. محمد عربی فیصلہ تو سنائے. اب نبی کا فیصلہ بھی عجیب ہے اور لاجواب ہے. جو آدھا ٹمپریچر رہ گیا نبی اسے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. نبی اسے بھی ختم کرنا. کیونکہ اگر ابھی گھاؤ گرم ہے غصہ ہے کوئی فیصلہ لے لے تو کبھی کبھی غصے میں کہتا نا بھائی یہ بات نہیں. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی غصہ باقی ہے تو آدمی کیا کہتا بھائی یہ بات میں. اور مکمل غصہ اگر ختم ہو گیا تو پھر جو چاہو منوا لو. ارے بولو نا یار سبحان اللہ. 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا. تم کوئی فیصلہ کرو غصے میں نہیں مانے گا. نہ بھائی ہم نہیں مانیں گے مولانا. نہ بالکل نہیں مانوں گا. اور جب غصہ ختم ہو جائے نا تو پھر مان لے گا. ہم نبی کا فیصلہ دیکھو کہا تھا وہیں چلے جائے. بس عجیب بات ہے. وہیں چلے جا. ابھی پتھر کون لگائے گا؟ ایسے کیسے جائیں؟ نبی نے کہا یہی تو میرا فیصلہ ہے. میرا فیصلہ یہی تو ہے. پتھر لگانے کے لیے پہلے گھر جانا ہوگا. کہا پتھر کعبے میں لگے تو ہم گھر جائیں. یہی تو ہے نبی. جہاں پہ دنیا کی ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کا شروع ہوتی ہے. اب آپ بھی سوچ رہے ہو گے یار پتھر لگنا کعبے میں اور یہ کریں گھر جاؤ. تو کہا محمد عربی آپ کو فیصلے کے لیے بلایا. نبی نے فرمایا فیصلہ ہی کر رہا ہوں. تو کہا پھر فیصلہ کیا ہے؟ محمد عربی ہمیں فیصلہ تو سنا دو. میرے نبی نے فرمایا سارے لوگ ابھی اٹھو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. اور جب صبح صادق ہوگی ارلی مارننگ سب سے پہلے جو صحن کعبہ میں آئے گا کعبے میں وہی پتھر لگائے گا. ارے بھائی نعت والوں کو تو 500-500 کے نوٹ 100-100 کے نوٹ ہیں. چڑھ چڑھ کے گڈیاں دے رہے ہمیں سبحان اللہ کیا ہے کہ نہیں؟ وہاں سے دینے چڑھ کے گڈیاں کیونکہ اس وقت جو ہے نا ہم جو تقریر کر رہے ہیں ہمارے جگر گردہ ہے.
صاحب جی ہاں یہ ہمارے جگر گزار ہے باقی آپ کرا کے دیکھیں یہ کسی سے اجرت کرتے بھائی میرے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ میرے دل خوش ہے میں سنانا نبی نے کہا جو سب سے پہلے صحن کعبہ میں آئے گا اسی کا حق ہے پتھر لگائے گا وہ لوگوں فیصلہ کسی کے حق میں نہیں تھا نہ اپنے کے حق میں نہ غیر کے حق میں اب جاؤ اور جو سب سے پہلے آؤ وہی لگاؤ واہ کیا کیونکہ فیصلے جب آدمی کرتے ہیں تو اپنے کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہوتا ہے فیصلے اپنے کی طرف جھکاؤ ہے کہ نہیں جی جی اپنے کی غلطی بھی ہوگی نا تو غلطی نہیں مانے گا وہ اس کی طرف جھکاؤ ہوتا لیکن نبی کا فیصلہ جھکاؤ ہی نہیں کسی کی طرف جو پہلے آئے گا کہا محمد فیصلہ تو لاجواب ہے اچھا ابھی اگر کوئی فیصلہ سنا کہ ابھی محمد پر پتھر رکھوا دیتے تو نبی نے فرمایا یہی تو آپ نہیں جانتے جو آدھا ٹمپریچر رہ گیا گھر جا کے سو گیا آدھا وہ بھی ختم ہو جائے گا جس کا نمبر ہوگا وہ لگا رہا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوگے ہاں بھائی ٹھیک ہو رہا ہاں بھائی ٹھیک ہو رہا ہاں بھائی ٹھیک ہو رہا سب چلے گئے بستروں پہ لیٹے سوؤں گا نہیں سب سے پہلے جانا ہے کعبے کو پتھر لگانا ہے تاکہ جب تک زندہ رہو لوگ میرے ہاتھوں کو چومتے رہے مر جائے تو میری نسلوں کو لوگ کہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے جس کے باپ نے کعبے میں پتھر لگایا تھا یہ فلاں کا پوتا ہے جس کے دادا نے کعبے میں پتھر لگایا تھا یہ اس کا پوتا ہے جس کے پردادا نے کعبے میں پتھر لگایا تھا اس لیے سونا نہیں مگر لوگوں ملتا اسی کو ہے جسے خدا چاہتا ہے وہ لوگوں نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا جلسے میں آنے والوں سارے لوگ بستر پہ سوئے اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ سب کو نیند آ گئی سب کو پتا نہ چلا سو کے سارے لوگ غفلت کی نیندیں سو گئے جلسے میں آنے والوں کعبے کے حرم میں سب سے پہلے صبح اگر کوئی آیا تو آمنہ کا لال آیا سبحان اللہ کعبے کے حرم میں آج اگر سب سے پہلے کوئی آیا آمینہ کا بیٹا آیا عبداللہ کا لال آیا عبد المطلب کا پوتا آیا ابو طالب کا بھتیجا آیا نبیوں کا سردار آیا جنت کا مالک آیا غور کرو سب سے پہلے صحن کعبہ میں جس کا تو نے کلمہ پڑھا وہ نبی آیا ذرا دل سے سنو یہ تقریر بھرے ہوئے مجمع بھرے ہوئے اسٹیج میں ہو جاتی تو حال کیا ہوتا آمینہ کا لال آیا سب سے پہلے میرے نبی آ گئے اب آ کے مسلتے مکہ کے سلمان آئے اس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا سب کرے پہلے کون آیا تھا کہنے کہ سب سے پہلے محمد آئے ہیں تو مکہ کے سارے لوگ کہہ رہے تھے یار محمد آئے ہیں تو اچھا ہوا یہ کام جچتا محمد کو ہی ہے جچتا بھی انہی کو ہے یہ مبارک کام محمد ہی کریں تو بہتر ہے لاجواب ہے میرے اب سارے مکہ کے لوگ خوش ہیں کہہ رہے محمد آپ اٹھا کے رکھو ہم دیکھیں گے ہمیں دیکھنا مبارک ہو آپ کو رکھنا مبارک ہو میرے نبی نے کہا بھی سب کو آنے دو وہ لوگوں کہا محمد اب تو حق آپ کا ہے اب سب کو کیوں آنے دو میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ابھی آنے دو لوگ دھیرے مدم کے سارے لوگ صحن کعبہ میں آ گئے کس کو یہ اعزاز ملا ہے کس کی قسمت میں آیا ہے سب کہہ رہے محمد
محمد محمد محمد لوگوں سب کی زبانوں پہ یہ جملے جاری ہے. سین کعبہ بھر گیا, حرم کعبہ بھر گیا, لوگ اپنے گھروں سے آ گئے اور لوگ مبارک کام ہونے جا رہا, کعبے میں پتھر لگانے جا رہے ہیں. محمد یا ربی اور ان سے میں آنے والے میرے قریب مصطفیٰ نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا, اے مکہ کے لوگوں, شہر کعبہ میں آنے والے, محمد کا دامن اتنا تنگ نہیں ہے کہ تمہاری یہ خواہش اس میں سما نہ سکے. سب کی خواہش تھی کہ پتھر کو میں لگاؤں کہ میں لگاؤں, مگر یہ اعجاز میرے حصے میں آیا ہے, یہ میرے نصیبے میں آیا ہے. میرے نبی نے کالی کملی والی چادر زمین پہ بچھا دی اور زمین پہ بچھا کے حجر اسود کو اس چادر پہ رکھ دیا اور چادر پہ رکھ کے بتایا, وہ سارے سرداروں میری چادر کو ہاتھ لگا کے سارے لوگ اٹھاؤ اور مل کے کعبے میں پتھر لگاؤ. محمد کے ہوتے, اللہ سلامت رکھے, محمد کے ہوتے کسی کی خواہش ادھوری نہ رہے گی. محمد کے ہوتے کسی کی تمنا سینے میں نہ رہے گی. محمد کے ہوتے آج کوئی بے ارمانہ نہ جائے گا, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. وہ محمد اتنا بڑا کلیجہ کس کا ہے, وہ محمد اتنا بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا دل محمد کا ہی ہو سکتا ہے. ارے حق تو آپ کا تھا مگر محروم کسی کو نہ رہنے دیا. میرے نبی نے سب کو اس اعجاز کو یہ اعجاز بخشا. سارے لوگوں نے کالی کملی کو پکڑا, اٹھایا اور اب کعبے کی دیوار میں پتھر لگایا جا رہا ہے. ادھر کعبے کی دیوار میں پتھر لگ رہا ہے. کعبے کے لوگ کہہ رہے ہیں محمد افضل و اعلیٰ ہے, محمد سب سے اونچے مرتبے والے ہیں. تو بریلی کے رضا نے آواز دی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا, سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے آواز دے دی, اعلیٰ حضرت پکارے, او کعبے میں آنے والے مکہ کے سرداروں, تم 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے, احمد رضا اب کہہ رہا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو تو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ تیرا نبی لاجواب نبی. بالی ووڈ کے ان نچکئیوں کو تم اپنا آئیڈیا بنا رہے ہو جنہیں پینٹ پہننا نہیں آتی. جنہیں پینٹ پہننا نہیں آتی ان نچکئیوں کو, ان ناچنے والیوں کو اپنا آئیڈیا بناتے ہو, جنہیں کھانے کے شعور و سلیقے نہیں. وہ میرا نبی ہے, جب بولے تو سارے سائنسدانوں کی بولتی بنو. یہ چاند پہ اب جا رہے ہیں, میرے نبی چاند کو کھلونا بنا رہے ہیں. نبی کا بچپن تھا کیا سلونا, چاند بھی تھا نبی کا کھلونا. کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں, کبھی کھلونا بنا رہے ہیں. میں نے بینگلور کی تقریر میں کہہ دیا تھا, پوری دنیا کتنی بھی ترقی کر لے اور تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے نہیں آتے اور تمہیں کھانے پینے کے طریقے نہیں آتے, تم ان کو آئیڈیا بنا رہو, ان کو جانوروں کی طرح جو کھاتے ہیں, جانوروں کی طرح جو پیشاب کرے. ہمارے گاؤں میں بیل کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے, تمہارے گاؤں میں گدھا بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے, اور یہ گدھا بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. آج انسان گدھے سے کم ہو رہی ہے. اچھا گدھا بھی ننگا ٹہل جا تو آج کی گدھیاں بھی ننگی ٹہل رہی یار. ننگے ٹہلنا تو خود کو بات مان گیا, کہاں ننگے ٹہلتے ہیں, بات بھائیں جا
जानवर तैरते हैं नंगे तो। इंसान तो वो होते हैं जो जानवरों और इंसानों में फर्क करते हैं कि तुम्हें पहनना नहीं है तो हम बसरी का रहते हैं, पहन के रहते हैं। जी मैंने कह दिया बेंगलोर के जलसे में, मैंने कहा पूरी दुनिया, अरे यार क्या दुनिया की औकात है, क्या मैं भाई बात कह रहा हूँ, पूरी दुनिया मेरे नबी के वाह वाह क्या कहेंगे, वाह नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे जरा यार, बड़ी बात कह दी। जिससे आदमी आके कह देता ना, मैंने कहा यार क्या बात करते हो इस दुनिया की, किसे आइडियल बनाते हो यार, तुम इस दुनिया वाले को देखते जिंदगी जीते हो, अरे इन्हें क्या पता जिंदगी कैसे जी जाती है, ये मेरे नबी के थूक के बराबर भी नहीं। तो किसी एक इंजीनियर ने उठ के कहा था मौलाना होश में बोला करो, यार आपने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया कि दुनिया नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा मौलवी बोलता है तो होश में भी बोलता है, तोल के भी बोलता है, सोच के भी बोलता है। ऐसा नहीं है जोश में बोल दिया, तोल के बोला। जी 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 दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया समंदरों में स्टेशन बना लिए, चांद पर लोगों ने होटल बना लिए, चांद पर अपना घर बना रहे हैं। अरे मौलाना तुम कैसी बात कर रहे हो, मोबाइल में पूरी दुनिया आ गई, नेट बैंकिंग मोबाइल में है, पूरा नेट मोबाइल में चल रहा है, कहीं भी बैठो मोबाइल सब कुछ बता रहा। आप धूप की बात कर रहे हो, आप धूप की बात कर रहे हो। अरे मैंने कहा कर नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, करता रहूंगा। पूरी दुनिया हाँ इंजीनियर मेरे नबी का धूप का मुकाबला नहीं कर सकती। नबी की साथ तो छोड़ दे, नबी की बात तो छोड़ दे, नबी का हाथ तो छोड़ दे, नबी की मुकद्दस इज्जत तो छोड़ दे, नबी के धूप का मुकाबला नहीं। कहा मौलाना कैसे प्रूफ करो, प्रूफ कर दो। जी बिल्कुल इंजीनियर लिखने तेरे पास, मैं तो प्रूफ करूं तो बैंगलोर से जाने देना, वरना यही मेरे खिलाफ एफआईआर बैठे प्रूफ कर दूं तो जाने देना। बोले प्रूफ करें आप। मैंने क्या सोच, पानी कहाँ से पीता, कहने लगा बोतल से, और घर में कहाँ से पीता है, कहने लगा मटके में स्टोर कर लेते हैं, मटके होते हैं बड़े बड़े उधर, जो वाटर कूलर होते हैं जी, उसमें से पीते हैं। मैंने कहा कहाँ से आता है उसमें पानी, बोले टैंकर से आता है, स्टोर करते हैं और वो स्टोर करके पीते हैं। मैंने कहा हमारी यूपी में तो पंप लगे हुए, निकाला पी लिया। वाह आप लोग कभी बेंगलोर नहीं गए हो तो जाके देखें, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो पंप लगा हुआ, हर घर में नल लगा हुआ जी, निकाला गिलास भरा पी लिया, जब भरा हुआ तो वो उस नल में से भरते हैं, भर के रखते हैं, पी लेते। पहले तो मौलाना जी पहले तो यहाँ जमीन में पानी निकलता है आसान, 500 फीट बोरिंग करना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं पानी निकलेगा, और अगर निकल भी आया तो जो खारा होता मीठा नहीं होता। जी जी बेंगलोर में देखो पानी खारा, मीठा पानी स्टोर करना पड़ता उन्हें, आता है और जमीन में नहीं निकलता, उससे नहाने का, कपड़े धोने का काम लेते हैं। मैंने कहा इंजीनियर साहब अगर बेंगलोर की धरती में पानी खारा निकल रहा है तो तेरी दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, तेरे साइंसदानों ने बड़ी तरक्की कर ली, केमिकल इंजीनियर ने बड़ी तरक्की कर ली, तो किसी केमिकल इंजीनियर ने कोई ऐसा केमिकल आज तक क्यों ना बनाया कि बेंगलोर की धरती में डाल देते, खारा पानी मीठा हो जाता। कहने लगे मौलाना अभी तक इतनी तरक्की नहीं हुई है कि कोई ऐसा केमिकल बनाया जाए कि जमीन में डाल दो तो खारा पानी मीठा हो जाए। मैंने कहा तूने अभी नहीं बनाया, मगर मेरे मुस्तफा ने खारी कुएं में अपना थूक डाला था तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। सारा नक्शा डालेंगे, और जो बुराई करेगा मेरे आका की उसको जिंदा ही काट डालेंगे। जिससे खाली हुए शेखिए जा बने उस गिलाले हलावत गिलाती सलाम। वाह वाह वाह। सुनो मैंने कहा अभी तक कोई ऐसा केमिकल अमेरिका ने भी नहीं बनाया, अभी तक कोई ऐसा केमिकल जर्मन ने नहीं बनाया, कोई ऐसा केमिकल रशिया ने नहीं बनाया। तो जमीन के तहखानों में डालो,
تو زمین کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، مگر 1500 سال پہلے آمینہ کے لال نے کھاری کنویں میں پھونک ڈالا تھا، پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کا کمال، یہ ہے میرے نبی کا جمال۔ وہ جلسے میں آنے والوں کسے آئیڈیل بنایا ہے؟ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ سلامتی کے ساتھ گزرے تو آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ شادی کرو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ کھانا کھاؤ، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ پانی پیو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ لوگوں چلو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ بیٹھو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تجارت کرو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ عبادت کرو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تلاوت کرو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ بات کرو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ سو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ رشتہ داری کرو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ گھر میں رہو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ رہو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ والدین کے ساتھ رہو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ پڑوسی کے ساتھ رہو، آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ زندہ رہو، آئیڈیل مصطفیٰ رہے، مرو، آئیڈیل مصطفیٰ رہے۔ زندگی میں کمال کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھ تیری زندگی میں جمال کیوں نہیں بنا رکھا؟ آئی نوجوانوں کو دیکھو، میرے نوجوان، ایک نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، گاڑی رکھو، ٹوپی اڑنا شروع کرو، مارو دنیا کی خرافات کے ساتھ۔ دنیا کو تم خون دے دو، کچھ بھی کر دو، تم تو شک ہی کرتی رہے گی، تمہیں کبھی اپنا مانے گی نہیں۔ چکر میں نہ پڑو، دنیا کو بہت راضی کر لیجیے، راضی نہ ہوئی، اپنی نبی کو راضی کر لو، نبی کو راضی کر لو۔ سنت والا چہرہ بناؤ، سنت والا حلیہ بناؤ، سنت والی زندگی گزارو، بات ہی ختم کرو یار۔ تو دنیا میں نے تجھے بڑا راضی کرا، جب تو راضی نہ ہوئی تو کیا کروں؟ میں اپنے آقا کو راضی کروں گا، میرا آقا راضی ہو گیا نا تو دنیا راضی ہو جائے گی۔ اور جلسے میں آنے والے ذرا کان کھول کر کے سننا، تھوڑی دیر میری تقریر اور سنو۔ آپ سب میں بڑی محبتوں کا شکریہ بھائی، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، لیکن جتنی مجھ سے ہو سک رہی ہے میں اس سے بھی زیادہ کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ اتنے ٹائم آپ بیٹھے ہیں، تھوڑی سی آپ کی خدمت ہوتی رہے۔ میں تو نبی کی اصیلت پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے موضوع یہ بنایا ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی اچھی گزرے، نبی کی زندگی کو سامنے لاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری زندگی بہتر گزر جائے گی۔ اور جب سے میں آنے والے کان کھول کر کے سنو، کریم مصطفیٰ کی عمر 25 سال ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 25 سال۔ مکہ میں ایک میلہ لگا، میلے میں عورتیں، کوئی مرد نہیں جاتا تھا اس میں، صرف عورتیں۔ اس میلے میں ایک یہودی کا عالم پہنچا، وہ مرد تھا، عورتوں نے اسے گھر کے مارے، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ یہ عورتوں کا میلہ۔ کہنے لگا مکہ کی عورتوں کا اعلان کرنا آیا ہوں، سن لو، میں مر گیا تو یہ اعلان میرے سینے میں رہ جائے گا، اس لیے تو میں بتانے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے سارے مکہ کی عورتیں یہاں اکٹھا ہوئی ہیں، اس لیے تمہیں یہ اعلان دینے آیا ہوں، لے لو میرا پیغام۔ کہا بتا کیا اعلان ہے؟ کہنے لگے آخری نبی جو آئیں گے ان کے آنے کا زمانہ بالکل قریب ہے اور اسی شہر مکہ میں آئیں گے۔ اور اسی شہر مکہ میں آئیں گے، مکہ کی عورتوں ان کی مخالفت کی جائے گی، انہیں پتھر مارا جائے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، اگر زندگی میں ان کا زمانہ پاؤ تو ان کی قدر کر لینا۔ کیا کرنا؟ ان کی قدر کر لینا۔ اس میلے میں خویلد کی بیٹی خدیجہ بھی تھی۔ واہ، کیا کہنے خویلد کی بیٹی خدیجہ یہ بھی، انہوں نے اس عالم کی بات سنی، قسم کھائی، میں قسم کھاتی ہوں اگر وہ نبی کا زمانہ خدیجہ نے پایا، کوئی ان کی عزت کرے یا نہ کرے، خدیجہ سب کچھ قربان کر دے گی۔ تلاش جاری کر دی خدیجہ نے، تلاش شروع کر دی محمد کب آئیں گے، تلاش شروع کر دی آخری نبی کب آئیں گے، آخری رسول کب آئیں گے۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، اب مکہ میں قحط پڑا ہے، میں اس سال کی بات بتا رہا ہوں کہ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ فاقے سے پریشان تھے، اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، لیکن نبی کی ذہانت کے چرچے چاروں طرف تھے۔ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی، میرے نبی نے
पत्थर लगा के झगड़ा ही खत्म कर दिया। चारों तरफ नबी की जिहानत के शोहरे हो गए। फिर अब्दुल्ला का बेटा ही लाजवाब है, जहाँ किसी से फैसला ना हो वहाँ अब्दुल्ला का बेटा ही फैसला करता है। और आज तो इतना बड़ा फैसला किया कि हक मोहम्मद का था पत्थर रखे, मगर काली कमली वाली चादर में पत्थर को लपेट के सारे मक्का वालों का दिल पूरा कर दिया, सारे मक्का वालों का दिल रख दिया है। वो जलसे में आने वालों, खदीजा कह रही हैं कि मोहम्मद वही तो नहीं जिसके बारे में वो यहूदी आले। क्या कहने शक हो रहा, अब कह कैसे ये नबी ने खुद नहीं कहा मैं नबी हूँ, तो भाई कौन कर दिया आप नबी जी। अच्छा, नबूवत तो हिदायत में फर्क है, वली कोई भी हो सकता, नबी कोई भी नहीं हो सकता। वली आप में से भी कोई हो सकता जी, लेकिन नबी वही होता है जिसे अल्लाह बना के देता। क्या कहने, वली दुनिया में आके भी बनता है, पैदाइशी भी होता है। नबी पैदाइशी ही होता है, दुनिया में आके नहीं बनता, पैदा होते ही नहीं। क्या पैगाम है। अब कैसे कहें खदीजा कि तुम्ही तो नबी नहीं है, नबी ने खुद नहीं कहा मैं नबी हूँ। शक हो रहा है यही तो नहीं, अब कैसे कहूँ, वो किससे कहूँ। बड़ी बेखराब खदीजा, नबी काम तो नबियों वाले, काम तो नबियों वाले, लेकिन अब मैं कैसे कहूँ। खदीजा ने कहा डैश करके देखते। क्या कहने, क्या करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। आप जी साहिबो बैठे रहो बैठा रहो, दिखाई तस्वीर करता हूँ वहाँ सलमान साहब कुल्ला एक घंटा तो हो ही नहीं सकती। बड़ी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है, तस्वीर कैसे कराया तो मैं बड़ा अपनी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ये तस्वीर काश अगर मेरी उस टाइम हो जाए ना तो दिल भी कुछ हो। क्या अल्लाह की कसम मेरी पर आप तस्वीर करा देना, उस टाइम गारंटी करो 1 लाख का पैसा करके देता, चाहे जेब से लेकर जी। शान आदि का हुआ तरफ से मेरा नहीं हुआ, मैं करके देता उस मजमे में अगर मेरा चलता हो जाए तो। हाँ, कई रातों से चंदे कर रहा हूँ, 2-2.5 लाख तक किसी दिन कम न किया, कई रातों से। अच्छा सुना दूं थोड़ी सी और जी जी बहुत अच्छा सुनना, अल्लाह आपको सलाम। आमीन। मौलाना सुलेमान साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं, सलमान साहब ने बड़ी मेहनतें की। मेरी तकरीर चल रही है, मदरसे को ताउन और कर दो, अब देर होगी नुकसान हुआ लेकिन थोड़ी सी भरपाई कर दो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो मैं तकरीर बहुत दिल से कर रहा हूँ, जी मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे जैसा बोलना तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप हो सके तो ताउन कर देना। मौसूफ ने बड़ी मेहनतें की हैं, तने तनहा इतना बड़ा काम, जिन लोगों ने इनका साथ दिया मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उनकी मेहनतों को भी दे। इतना बड़ा खाना चलाया, वहाँ जहाँ मेरा क़याम था कि डेगों पे डेग पड़ी है, वहाँ ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा खाना कहीं शादियों में भी मुश्किल से चलता होगा माशाल्लाह। इतना बड़ा खाना बड़ा हाफिज सलमान साहब ने माशाल्लाह वहाँ इंतजाम था, बहुत अच्छा, अल्लाह बाबरकत रखे। चचा की जाने से अल्लाह सलामत रखे आपके चचा को। मगर आज तकरीर सुनने आप, और कभी भी मुझे इस इलाके में बुलाना तो मेरी तकरीर टाइम से कराना, फिर देखना आप। खदीजा कहीं टेस्ट करने के लिए वही तो नहीं है, ऐसे दिल में लेके बैठी है। पूरे मक्का में डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बेकरारी से अगर नबी का किसी को इंतजार था तो वो हजरत खदीजा। ये कैसे होंगे, बेकरारी से इंतजार है, बेकरारी से। अब डैश कैसे करें। अबू तालिब के पास आ गया। किसके पास, जोर से बोलो। ये नबी के कौन है, अबू तालिब चचा। कौन है नबी के, जोर से बोलो। बड़ा प्यार करते हैं नबी, अबू तालिब ने बहुत प्यार किया नबी, बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि शायद बाप भी अपने बेटे से ना। इसलिए हमारे उलमा हजरत अबू तालिब के मामले में खामोश है, अल्लाह पे छोड़ा उनका मामला। हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। बहुत से लोग यहाँ झगड़े करते हैं, हमारे उलमा खामोश है, तालिब का मामला अल्लाह उसके रसूल पे छोड़ा। अबू तालिब के पास आए,
کہ نہیں ابو طالب مکہ میں واقع ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیں، پورے مکہ میں سب سے بڑی بزنس مین اگر کوئی تھی تو حضرت خدیجہ۔ بے شک حق ہے جی۔ ان سے بڑا پورے مکہ میں کسی کا بزنس نہیں چلتا۔ ان کی بزنس کے بارے میں بتا دوں، جب حضرت خدیجہ کا قافلہ مال لے کے نکلتا تو آخری اونٹ یمن میں ہوتا، اگلا آخری اونٹ یمن میں اور پچھلا آخری اونٹ مکہ میں ہوتا۔ اور بتاؤں امیری ان کی، حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے، غلاموں کے جو خیمے تھے، ان خیموں کی جو رسیاں تھیں ان میں سونے کے تار جڑے ہوئے تھے۔ ان کے باپ غالب بھی بہت امیر تھے، بڑے تاجر تھے، لیکن ان دنوں مکہ میں لوگ فاقہ تھا، مکہ میں قحط تھا۔ لوگ ذرا غور کرو، خدیجہ آئیں ابو طالب کے پاس اور ابو طالب مکہ میں قحط پڑ گیا اور ابو طالب مکہ والوں پہ فاقہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا قافلہ اچھے سے جائے اور خوب منافع کما کے جائے۔ اگر میرے قافلے میں منافع ہو گیا، اگر میرا قافلہ اچھے سے گیا، اچھے سے کما کے لایا تو میں وعدہ کرتی ہوں ابو طالب مجھے جتنا منافع ہوگا میں مکہ کے غریبوں میں بانٹ دوں گی، مکہ والوں کا چولہا جلا دوں گی، میں مکہ کا فاقہ دور کر دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا قافلہ اچھے سے جائے، اچھے سے آئے، شان سے جائے، شان سے آئے۔ تو ابو طالب نے فرمایا ارے منع کس نے کیا ہے، بھیجو نا تاکہ مکہ والوں کی غریبی دور ہو، مکہ کا فاقہ دور ہو۔ کہنے لگی ابو طالب لیکن میں پریشان ہوں۔ کیا ہوں میں؟ مائنڈ دے گا یار میرے نبی کا، پھر کہو گے یار آج کون سی تقریر کر گیا، مزہ ہی آ گیا۔ یہ کمپیوٹر، یہ سائنس، یہ موبائل، یہ سارے علوم جہاں دم توڑ دیتے ہیں وہاں سے نبی کا علم شروع ہوتا ہے۔ خدیجہ نے کہا ابو طالب میں چاہتی ہوں مکہ کا فاقہ دور کر دوں، مکہ کی غریبی دور کر دوں، ہر مکہ کے ہر گھر میں چولہا جلا دوں، مگر میں مری مجبور ہوں۔ کہا خدیجہ کیا ہوا بتا تو۔ کہا جب میرا قافلہ مکہ سے نکلتا تو مکہ کے لوگ میرے قافلے کو تھاوا بول کر لوٹ لیتے، اور جب ادھر سے منافع کما کے میرا قافلہ آتا اور جب مکہ کی حد میں میرا قافلہ داخل ہوتا تو مکہ کے ڈاکو میرے قافلے کو لوٹ لیتے۔ اب لٹ جائے گا تو کہاں سے میں فاقہ دور کروں گی؟ کوئی ہے آئیڈیا؟ قافلہ لوٹے نہیں، مال بچ جائے تاکہ سب میں بانٹ دیا جائے۔ آپ پوچھتے ہیں اپنے بھتیجے محمد سے، سب بھتیجہ چچا سے پوچھے، بیٹا باپ سے پوچھے، تجربہ باپ کو زیادہ کہ بیٹے کو، باپ کو زیادہ؟ ارے بھائی بھتیجے چچا سے پوچھے، لیکن یہ پہلا چچا ہے جو بھتیجے سے پوچھ رہا ہے۔ محمد خدیجہ چاہتی ہے کہ ان کا قافلہ جب واپس آئے تو اس پہ لوٹا ماری نہ ہو، اس پہ دھاوا نہ بولا جائے۔ کوئی آئیڈیا ہے؟ نبی نے فرمایا کون کہتا ہے؟ کہا خدیجہ آئی تھی، کہہ رہی تھی کوئی آئیڈیا بتا دو تاکہ قافلے کا مال بچ جائے، حفاظت سے واپس آ جائے، میں مکہ کا قحط دور کر دوں، مکہ کا فاقہ دور کر دوں۔ نبی نے فرمایا یہ بات ہے خدیجہ سے کہہ دو آج کے بعد ان کا قافلہ لوٹا نہیں جائے گا۔ ارے جاؤ کہہ دو، بڑی بات ہے، کالی ٹوپی والوں، بڑی بات۔ اس سے عقلیں آئیں گی تمہارے اندر، عقلیں۔ نبی کی زندگی کو پڑھو گے تو عقل تیز ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں جو آئی ایس آئی پی ایس کر رہے ہیں وہ پہلے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں پھر آئی ایس آئی پی ایس کریں۔ میری گارنٹی ہے سب سے زیادہ نمبر لائیں گے، میری گارنٹی ہے۔ آئی ایس آئی پی ایس کا دادا بھی اتنا نہ سمجھ پائے گا جو میرا نبی سمجھ رہا۔ کہا جاؤ خدیجہ سے کہہ دو لوٹا نہیں جائے گا۔ سب چکر میں محمد کے پاس نہ فوج ہے نہ سپاہ ہے، کچھ نہیں ہے، کیسے روکیں گے؟ سینکڑوں ڈاکو اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو کیسے محمد اکیلے کیسے روکیں گے؟ مگر جہاں کی سوچیں دم توڑ جاتی ہیں نبی کی شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا چچا سارے مکہ کے لوگوں کو بلاؤ، سب کو بلایا۔ نبی ہیں، ابو طالب ہیں۔ نبی نے فرمائے بتاؤ کب تک لوٹا ماری کرو گے؟
تو کہا محمد اس کے علاوہ کام بھی تو کچھ نہیں، کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں مکہ میں، کون سے کارخانے چل رہے ہیں؟ لے لے کے خدیجہ کا بزنس ہے، اور ہے کس کا بزنس ہے؟ ہاں کسی پہ چند بکریاں، کسی پہ چند اونٹ، ان کو چراتے ہیں، بس یہ بزنس تھا مکہ میں، اور کچھ نہیں تھا۔ اب تمہارا مال ہے جی تو اللہ کا کرم ہے وہاں۔ کہا کیا کرے، خدیجہ کے علاوہ کسی کا پاس مال بھی تو نہیں، لوٹے کہاں سے؟ نبی نے کہا اگر میں تم سب کو امیر بنا دوں تو کہنے لگی عجیب بات ہے، میں امیر کون سے بنا دو، میں بنا دوں تو کہا محمد اس سے اچھی کون سی بات ہوگی؟ نبی نے کہا امیر کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی بنا دوں تو سبحان اللہ کہنے محمد اس سے اچھا کام ہی کیا ہوگا میرا؟ واہ ارے بھائی ہم پھر کیوں کمائی کریں گے؟ اچھا آپ میں سے سب چاہیں گے کوئی بزنس مین بن جائے، کون نہیں چاہے گا؟ نبی نے فرمایا اچھا تمہارے پاس جتنا بھی مال لاؤ لے کے آؤ، سب کو بزنس مین بناؤں، سب لائے اکٹھا کر۔ نبی نے کہا اب سب بزنس مین بنو گے۔ خدیجہ کو بلایا، کہا خدیجہ یہ مکہ والوں کا مال ہے، یہ فلاں کا، 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 اپنی ڈائری میں نوٹ کر لو، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا۔ خدیجہ نے کہا کرنا کیا ہے محمد عربی اس مال کا؟ کہا تمہارے قافلے میں ہزاروں اونٹ جاتے ہیں، یہ مال اپنے قافلے میں رکھ کے لے جانا، اس کا کرایہ بھاڑا نہ لینا، وہاں جا کے بیچنا، وہاں جو منافع ہو انہیں لا کے دے دینا۔ آپ اس کا کرایہ نہ لینا، ٹرانسپورٹ خرچہ تمہارا تو جا ہی رہا، بھائی تمہارا ایک ٹرک آگے جا رہا دلی بکنے، تو ایک بوری اگر میرا بھی اپنے ٹرک میں رکھ کے لے جاؤ تو کیا بگڑا تمہارا؟ جا ہی رہا۔ نے کہا ہمارے تو ہزاروں اونٹ جا ہی رہے، تھوڑے سے مال سے ہمارا کیا لاؤ، ان کا بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہمارا قافلہ نہ ہوتے کا لٹنے کی میری گارنٹی، اس مال کو رکھ کے لے جاؤ اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ نہ لینا، لا کے انہیں دے دینا۔ خدیجہ نے نوٹ کر لیا، اور نوٹ کرنے کے بعد میں اپنے قافلے میں مال شمار کر لیا۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، غور کرو۔ خدیجہ نے کہا ابو طالب میرا ایک کہا اور مان لو، میں یہ چاہتی ہوں میرا جو قافلہ جا رہا ہے اس میں میرا تو سارا مال ہے ہی، مکہ والوں کا بھی سارا مال ہے۔ اب تھوڑا سا ڈر زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے معاملہ۔ میں چاہتی ہوں کہ اس قافلے کا سردار اپنے بھتیجے محمد کو ہی بنا دو۔ کیا کہنے میں چاہتی ہوں محمد اس قافلے کو لے کے جائیں یمن، یہی بیچے، یہی فروخت کرے، جب مشورہ ان کا ہے تو پھر ہاتھ بھی ان کا رہے، پھر منافع زیادہ ہوگا۔ میرے نبی نے کہا ہماری چوکھٹ میں خدیجہ جو آتا ہے اسے منع نہیں کیا جاتا، تم چاہتی ہو تمہارا قافلہ محمد لے کے جائیں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ پورے شہر میں اعلان ہو گیا محمد عربی قافلہ لے جانے والے ہیں، خدیجہ کا مال جا رہا۔ او لوگوں ذرا غور کرو، مکہ کے لوگوں کا مال جا رہا ہے، مکہ کے جتنے ڈاکو، جتنے اچکے، جتنے چور تھے، جتنے ٹپوری چھپری تھے، سب کے سب ہتھیار لگا کے مکہ سے باہر نکلے۔ مکہ میں چہمیں گوئیاں شروع ہو گئی، ارے مال زیادہ ہے، یہ جا رہے ہیں کہیں لوٹ ماری نہ ہو جائے، مگر سارے قافلے کے راستے پہ کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے کہہ رہے تھے ارے لوٹنا تو بڑی بات، اگر کسی نے اس قافلے کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ کہا کیوں؟ کل تک تو تم لوٹتے تھے، اب حفاظت کیوں کر رہے ہو قافلے کی؟ تو سارے ڈاکوؤں نے کہا تھا کل خدیجہ کا مال جاتا تھا، آج ہمارا مال بھی جا رہا ہے۔ کیا سبحان اللہ، کل خدیجہ کا جاتا تھا، آج تو ہمارا بھی جا رہا ہے۔ اگر لوٹا تو میرا بھی لوٹے گا نا، میں نہ لوٹنے دوں گا، میں نہ لوٹنے دوں گا۔ تقریر بھی ہو رہی ہے، 5 منٹ اور سنا دو۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ برکات دے۔ خدیجہ کا ایک غلام ہے، نام ہے میسرہ۔ کیا نام ہے؟ میسرہ۔ کہا میسرہ
काफिले में जाओ, क्या करना, मुनाफा लिखना, खसारा लिखना, कहा ना मुनाफा लिखना ना खसारा लिखना। कहा क्या करना है? कहा मोहम्मद अरबी जाए और आए, इनकी आने जाने की एक इबादत लिखना है। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। मेरे दिमाग में जो चल रहा, मेरे दिमाग में जो चल रहा है ये वही है या कोई और है? क्या कहते हैं? तो इनकी एक एक अदा को लिखना, माल इनके ऊपर छोड़ देना, माल इनके ऊपर छोड़ देना, मुनाफा इनके ऊपर छोड़ देना, सारा हिसाब इनके ऊपर छोड़ देना, सारी किताब इनके ऊपर छोड़ देना। घपला नहीं होगा। मेरा यकीन है माल बहुत ज्यादा जा रहा है मक्का से, उधर से मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा, मेरा यकीन है। मगर जो मेरे दिमाग में शुबहात चल रहे हैं मैं उनका भी इजाला करना चाहती हूँ। जो मेरे डाउट है मैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ। तो डायरी लेके जाओ, मोहम्मद की एक एक अदा को अपने अंदाज में लिखना और आके मुझे बताना। लोग जरा गौर करो, मैसरा गुलाम था किसका? हजरत खदीजा का। मैसरा ने वादा किया मैं तेरा नमक खार हूँ, मैं नमक का हक अदा करूंगा, एक एक अदा को लिख के लाऊंगा। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मैसरा अपनी डायरी लेके निकला, काफिला जा रहा है, यमन के बाजारों में पहुंचा, मार्केटिंग हुई, तिजारत हुई, माल बेचा गया। और लोगों जरा गौर करो, बहुत सी चीजें खरीदी गई। और जब मक्का वापस आया तो बड़ी शोहरत थी मक्का में। शोहरत इसलिए थी कि इतना मुनाफा खदीजा के काफिले ने कभी ना कमाया जितना मुनाफा आज कमाया था। तो लोगों जरा गौर करो, इतना माल कमाया गया कि हर गरीब के घर में बांटा गया, गरीबों का चूल्हा जलाया गया, भूखों की भूख को दूर किया गया। जलसे में आने वालों जनाब खदीजा इतने मुनाफे से खुश ना थी। वो लोगों पूरे मक्का के लोग खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। वो लोग डाकू कह रहे थे अरे हम तो ताजिर हो गए। डाकू कह रहे थे अरे खदीजा तूने तो हमें बिजनेसमैन बना दिया। सारे मक्का के गरीब कह रहे थे वो मोहम्मद हमारे घर के फाके दूर हो गए। वो लोगों जरा गौर करो, बच्चे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे मोहम्मद अरबी तेरा शुक्रिया, आज हमें लुकमा मिल गया, आज हमें खाना मिल गया। वो जलसे में आने वालों, इस मक्का में अभी कोई एक बेकरार था। वो बेकरार कौन है? जिसका काफिला है, जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। खदीजा इन्हें तो खुश होना चाहिए मगर ये बेकरार है। मैसरा आया, आके कहने लगा वो मेरी मालिकिन, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, बड़ा मुनाफा हुआ लेकिन अभी खुशी क्यों नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं? तुम्हें इतना माल मिला है, खुश हो जाना चाहिए। कहा मैसरा आज नजर माल पे नहीं है, आज नजर मोहम्मद की अदाओं पर है। आज नजर माल पे नहीं है, आज नजर मोहम्मद की अदाओं पर है। मैसरा वो डायरी खोल ले जो डायरी लेके गया था और मोहम्मद की अदाएं क्या क्या लिख के लाया है, जरा मुझे बता तो ये है क्या मामला? वो लोग इतना कहना था। मैसरा कहने लगा ओ खदीजा कसम खा के बताता हूँ मुझे मोहम्मद बशरी नहीं लगते, आम बशरों वाला मामला ही नहीं है। कहा क्या हो गया? कहा कोई फरिश्ता लगता है। अरे कहा फरिश्ते भी जहाँ जमीन अकीदत खम करते हैं उससे ऊंचे मोहम्मद की जात नजर आती है। कहा क्यों? कहा जो कमाल फरिश्तों में नहीं वो मोहम्मद में देखे हैं, जो इंसानों ने नहीं वो मोहम्मद में देखे हैं। कहा तूने क्या देखा है? कहा खदीजा क्या बताऊं, कलम में ताकत नहीं जो लिख सके, जबान में ताकत नहीं जो बयान कर सके, दिमाग में ताकत नहीं जो सोच सके। खदीजा ने कहा मुझे बता तो दे तूने क्या देखा है? कहा मैंने ये देखा जब हमारा काफिला निकला मक्का की संगलाख वादियों से, हमारा काफिला गुजर रहा था, चटियल मैदान है, बड़े बड़े पत्थरों पे ऊंट जब अपना पैर रखते हैं तो ऊंटों को तकलीफ होती है। मगर खदीजा मैंने देखा उन्हीं सख्त पत्थरों पर मोहम्मद का कदमे नाज रखता है तो पत्थर मौम हो जाता है। पत्थर क्या हो जाता है? मौम हो जाता है। कहा और क्या देखा? क्या बताऊं, धूप में मोहम्मद निकले, जहाँ जहाँ से मोहम्मद गुजर रहे हैं बादल साया करते हुए चल रहे हैं। क्या बताऊं
बताऊं चला जा, तूने आज मेरा दिल ठंडा कर दिया, आज तूने मेरे नमक का हक अदा कर दिया। और बता तूने क्या देखा? खदीजा अजीब बात देखी। कहा क्या देखा? कहा अजीब बात देखी। कहा बता तो क्या देखा? कहा जंगलों से गुजरे, बोलने वाला कोई ना था, बात करने वाला कोई ना था, काफिला चल रहा था। खदीजा मैंने इन कानों से सुना, कसम खा के कहता हूँ पत्थर भी इन्हें सलाम कर रहे थे। पत्थर भी इन्हें सलाम कर रहे थे। और क्या देखा? कहा क्या बताऊं, जब यमन के बाजारों में पहुंचे तो पुराने पुराने ताजिर थे, बड़े बड़े तजर्बाकार ताजिर थे, कसमें खा खा के अपने माल को बेच रहे थे। मगर यमन के लोग उन पुराने ताजिरों के कसमों पे इतना एतबार नहीं कर रहे थे जितना मोहम्मद की भोली जबान पे कर रहे थे। खदीजा ने कहा तू डायरी बंद कर। मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया। मेरा डाउट था क्लियर हो गया है। कौन ये समझ लिया? खदीजा ने। अब खदीजा जब तक कुछ ना बोलेंगी जब तक मोहम्मद ना बोलेंगे। लेकिन खदीजा ने फटाक से पहला काम किया, अबू तालिब के पास खबर भेजी कि खदीजा मोहम्मद अरबी से निकाह करना चाहती है। ये नबी का पहला निकाह है, कह दो सुभान अल्लाह। ये नबी का पहला निकाह है। हजरत खदीजा की उम्र पाक 40 साल है, मेरे नबी की उम्र पाक 25 साल है। ओले बदरा खोल करो, नबी की बारगाह में यह अरीज़ा पेश किया गया, मेरे नबी ने इसे भी कबूल फरमा लिया। मुस्तफा का पहला निकाह हो रहा है। जनाब खदीजा ये लोग तो नबी के निकाह में आ रही है। इधर से खदीजा के चच्चा आ गए, इधर से मुस्तफा के चच्चा आ गए। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा और पहला निकाह हो गया। बस तारीख बता दूं, बात खत्म करूंगा। तो मेरी तकरीर के बाद जनाब अफजल रज़ा रामपुरी बहुत बड़ा लहजा है, इनका एक कलाम आप जरूर सुनेंगे। 1.25 घंटा मैंने तकरीर कर ली और यकीन मानना मैं अल्लाह की बारगाह में भी कह दूंगा कि आपने बहुत अच्छा सुना, लाजवाब सुनाया। आप जो लोग रुके ना वाकई सुना और बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। पहला निकाह हुआ, निकाह सुने। खदीजा का एक निकाह और हो चुका था, शोहर का इंतकाल हो गया। ये दूसरा निकाह था मेरे नबी के साथ। खदीजा के 2 बच्चे भी थे, हिंद और हाला, 2 बेटे थे। मेरे नबी ने निकाह फरमाया। जनाबे खदीजा ने निकाह के बाद अपना सारा माल नबी के कदमों पर कुर्बान करके कहा, या रसूल अल्लाह, खदीजा सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान करती है। अल्लाह। खदीजा ने सारा मालो ज़र दे के मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। जलसे में आने वालों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। जिंदगी गुजारो तो अपने नबी की जिंदगी को सामने रखो। खुदा नबी की जिंदगी के सामने रख के जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी से परेशानियां दूर हो जाएंगी, घरों में बरकतें आ जाएंगी। मेरे कहने और आपके सुनने में कोई गलती हो मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा पढ़ने मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम परिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।